تحریر محمد علی ابڑو۔ سندھ میں زرداری کی بادشاہت کے جمہوری نظام کا جنازہ۔ سندھ جو کبھی امن، رواداری اور صوفیانہ اقدار کا مرکز تھا، آج پیپلز پارٹی کی بادشاہت ظلم اور کرپشن کا شکار ہے۔ اس صوبے کی حالت دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ ایک سیاسی جماعت کی جاگیر بن چکا ہے، جہاں عوام کے مسائل کسی کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ پھر عوام کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا واقعی یہ ملک زرداری کی ذاتی سلطنت بن چکا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا صوبہ بن گیا ہے جہاں جمہوریت کے نام پر بادشاہت چلائی جا رہی ہے؟ کیوں نہ کہ یہ بھی وقت تھا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی علم بردار جماعت سمجھی جاتی تھی، آج سندھ میں جمہوریت کا جنازہ نکال رہی ہے۔ یہ جماعت پچھلے کئی دہائیوں سے سندھ پر حکمران ہے، مگر ترقی کا ایک بھی منصوبہ مکمل نہیں ہوا۔ اسپتال بنیادی سہولتوں سے محروم ہے، بلڈنگز تو خوبصورت بنی ہوئی ہے مگر ڈاکٹر اور ادویات نہیں، اسکول تو ہے لیکن اساتذہ سے خالی ہے اور سڑکیں تباہ ہو چکی ہے۔ عوام صاف پانی، صحت اور تعلیم جیسی سہولتوں کے لیے ترس رہی ہے۔ کرپشن کا یہ حال ہے کہ ہر ادارہ پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہے، نوکریاں فروخت ہوتی ہیں، ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز خرد برد ہو جاتے ہیں اور عوام کے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ یہی وہ ترقی ہے جس کا دعویٰ پیپلز پارٹی کرتی ہے۔ چند روز قبل شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر آصف علی زرداری کی تقریر نے اس کے حقیقی عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے۔ زرداری نے نہایت غیر شائستہ زبان میں اپنے سیاسی مخالفین اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا اور دھمکی لہجہ آمیز میں کہا کہ وہ سب کو دیکھ لوں گا۔ یہ زبان کسی سیاست دان کو زیب نہیں دیتی، خاص طور پر ایسے شخص کو جو ملک کے صدر ہوں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا زرداری واقعی قانون سے بالا تر ہو چکا ہے؟ کیا ادارے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے خوفزدہ ہے یا پھر وہ اس حد تک طاقتور ہو چکا ہے کہ ریاستی نظام کو چیلنج کر سکے؟ دوسری طرف پاکستان میں سیاسی محاذ آرائی نے سندھ کے عوام کے مسائل میں اضافہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی سے سندھ کو مکمل طور پر زرداری کی بادشاہت کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کا فائدہ صرف پیپلز پارٹی کی قیادت نے اٹھایا ہے۔ عوام کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ ریاستی ادارے پی ٹی آئی سے جنگ کے دوران سندھ کو زرداری کی بادشاہت کے حوالے کر چکے ہیں۔ ایک طرف عمران خان جیل میں ہے تو دوسری طرف زرداری کھلے عام اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میلنگ اور دھونس کے ذریعے اپنی مرضی چلا رہا ہے۔ ادارے ان پر کوئی ایکشن نہیں لے رہے جیسے انہوں نے پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دے رکھا ہو۔ اس طرز عمل نے سندھ کے عوام میں شدید مایوسی پیدا کی ہے، جو یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ان کے مسائل کوئی حل نہیں کرے گا، اس لیے چپ رہے تو زرداری جیل میں ڈال دیں، کیوں نہ کہ یہاں قانون نہیں ان کی بادشاہت اور حکم چلتا ہے۔ سندھ میں جبر اور استحصال کا نظام روز بروز بڑھ رہا ہے۔ صحافی، انسانی حقوق کے کارکن اور سیاسی مخالفین کو دبایا جا رہا ہے۔ جھوٹے مقدمات، اغوا اور قتل عام معمول بن چکا ہے، لیکن سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ عوام کی حالت یہ ہے کہ وہ نہ تو انصاف حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ زمینوں پر قبضے، سرکاری وسائل کی لوٹ مار اور عوام کے حقوق کی پامالی سندھ میں عام ہو چکی ہے۔ ریاست کے ادارے جن پر عوام نے اعتماد کیا آج مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ، نیب اور دیگر تحقیقاتی ادارے زرداری کی بادشاہت کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی بھی خاموش ہیں، جیسے انہیں سندھ کے مسائل نظر ہی نہیں آ رہے۔ عوام سوال کرتی ہے کہ اگر ایک سیاست دان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو دوسرے کو کھلی چھوٹ کیوں دی جاتی ہے؟ کیا ریاستی ادارے پیپلز پارٹی کی قیادت کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں؟ سندھ کی عوام کے لیے یہ سوالات انتہائی اہم ہے، کیوں نہ کہ یہ ان کی زندگی اور مستقبل کا سوال ہے۔ سندھ کے عوام آج بدترین ظلم اور استحصال کا شکار ہے۔ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی نے ان کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اندھیرا کب تک رہے گا؟ کیا عوام ہمیشہ خاموش رہے گی؟ اب بھی وقت ہے کہ ریاستی ادارے پیپلز پارٹی کی بادشاہت کے خلاف عملی اقدامات کریں۔ سپریم کورٹ، نیب اور دیگر ادارے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں سے ان کے عوام کے حق میں آواز بلند کریں۔ اپوزیشن عملی کردار ادا کریں۔ اگر آج بھی کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو کل یہ نظام پورے ملک پر اس کے بھیانک اثرات مرتب ہوں گے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور دیگر سیاسی قوتوں کو بھی سندھ کو نظر انداز کرنے کے بجائے یہاں کی
کی سیاست سمیت مسائل پر توجہ دینی چاہیے۔ سیاسی محاذ آرائی کے چکر میں سندھ کو زرداری کی سلطنت میں تبدیل نہ ہونے دیا جائے، کیوں نہ کہ یہ جمہوری نظام کا امتحان ہے۔ اگر آج سندھ کے مظلوم عوام کو ان کے حقوق نہ دیے گئے تو تاریخ یہ سیاہ باب ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اس لیے وقت آ چکا ہے کہ سندھ میں جمہوریت کو بحال کیا جائے اور زرداری کی بادشاہت کو غور سے دیکھا جائے۔